السلام علیکم بچوں. جماعت ششم مضمون اردو نظم نمبر 13 ہونہار بیٹا. اس نظم کے شاعر ہیں اکبر الہ آبادی. ہونہار کا مطلب ہوتا ہے قابل یا لائق بیٹا. بچوں ایسا نہیں ہے کہ صرف بیٹے ہی لائق یا قابل ہوتے ہیں بلکہ بیٹیاں بھی لائق اور قابل ہوتی ہے. جیسے بیٹے جو ہے وہ ماں باپ کا نام روشن کرتے ہیں اور خاندان کا نام روشن کرتے ہیں، ویسے ہی بیٹیاں بھی جو ہے وہ ماں باپ کا نام روشن کرتی ہے اور بیٹے کا نام خاندان کا نام روشن کرتی ہے. لیکن اس نظم میں اکبر الہ آبادی نے بیٹے کی چند خوبیوں کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک لائق اور قابل بیٹے میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے. تو دیکھتے ہیں ہم. بیٹے کو لوگ کہتے ہیں آنکھوں کا نور ہے زندگی کا لطف تو دل کا سرور ہے. جیسے آنکھوں میں آنکھیں ہوں اور اس میں روشنی نہ ہو تو دنیا کتنی ویران دکھائی دیتی ہے نا. تو یعنی آنکھوں میں روشنی کا ہونا بہت ضروری ہے. تو اسی طرح سے بیٹا جو ہے وہ شاعر کے مطابق بیٹا جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹا آنکھوں کا کیا ہوتا ہے، نور ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے زندگی میں کیا ہوتا ہے، مزہ ہوتا ہے اور دل کا سرور ہوتا ہے. یعنی دل کی بیٹا جو ہے وہ دل کی خوشی ہوتی ہے. بچوں یہاں پر آپ کو ہر لفظ کے اوپر جو ہے وہ ہر نئے لفظ کو جو ہے وہ خط کشیدہ اور کرا ہوا دکھائی دے رہا ہوگا. اس کے اوپر اس کے معنی لکھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو آپ بھی اپنی کتاب میں ان الفاظ کے اوپر معنی لکھیے اور اپنی اس کو بیاض میں نوٹ کیجیے تاکہ نظم جب آپ دوبارہ خود سے پڑھیں تو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئے. گھر میں اسی کے دم سے ہے ہر سمت روشنی، نازاں ہے اس پہ باپ تو ماں کو غرور ہے. یعنی گھر میں اسی کی وجہ سے مطلب بیٹے کی وجہ سے. تو گھر میں بیٹے کی وجہ سے کیا ہے، ہر طرف روشنی ہے. یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرف بیٹے کی وجہ سے خوشیاں ہیں اور بیٹے کی وجہ سے جو ہے وہ مطلب گھر کا ماحول جو ہے وہ بہت اچھا ہے. اور باپ کو اس پر فخر ہے، نازاں ہے مطلب باپ کو اس پہ فخر ہے، تو ماں کو بیٹے پر کیا ہے، غرور ہے. خوش قسمتی کی اس کو نشانی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ خدا کے کرم کا ظہور ہے. خوش قسمتی کی ضد ہوتی ہے بد قسمتی. تو یہاں پر شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اکثر بیٹوں کو خوش قسمتی کی نشانی سمجھتے ہیں، کیونکہ لوگوں کا ایسا خیال ہے کہ بیٹے کی وجہ سے خاندان آگے بڑھتا ہے، نسل آگے بڑھتی ہے. اس لیے جب کبھی بیٹے کی ولادت ہوتی ہے تو لوگ جو ہے وہ بہت سامنے والے کو بہت مبارکباد دیتے ہیں خوش قسمتی کی، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ پہ خدا کے رحم کا جو ہے وہ ظہور ہوا ہے، یعنی خدا کا رحم ظاہر ہوا ہے. اکبر بھی اس خیال سے کرتا ہے اتفاق، اس کا بھی ہے یہ قول کہ ایسا ضرور ہے. یہاں پہ شاعر جو ہے وہ اکبر، انہوں نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اس لیے یہاں پہ ان کے تخلص کی نشانی بھی نظر آ رہی ہے. تو یہاں پر شاعر کہتے ہیں کہ وہ خود بھی اس خیال سے کہ بیٹا خوش قسمت ہوتا ہے اور اللہ کا رحم ہوتا ہے، تو وہ اس بات سے راضی ہیں، اتفاق کرتے ہیں مطلب وہ راضی ہیں، اور ان کا بھی یہی قول ہے، ان کا بھی یہی ماننا ہے. البتہ شرط یہ ہو کہ بیٹا ہے ہونہار. اب بیٹا تو بیٹے کو آنکھوں کی روشنی کہا گیا ہے، بیٹے کو دل کا سرور کہا گیا ہے، اس کو خوش قسمتی کہا گیا ہے، اور باپ اس پہ نازاں ہے، باپ ماں کو اس پہ فخر ہے، غرور ہے. لیکن وہ بیٹا بھی تو ویسا ہونا چاہیے نا، وہ بیٹا بھی تو اس قابل ہونا چاہیے کہ اتنی ساری اس کے لیے باتیں کہی جا رہی ہے. تو آگے جو ہے وہ شاعر کہتا ہے کہ نے وہ خوبیاں بتائی ہیں وہ بیٹے کی، کہ ایسا ہونے کے لیے بیٹے کے اندر کیسی خوبیاں ہونا چاہیے. تو کیا شرطیں ہیں یہ یہاں پر آگے شاعر بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ البتہ شرط یہ ہے کہ بیٹا ہے ہونہار، کہ بیٹا ہونہار ہونا چاہیے، قابل ہونا چاہیے. مائل ہے نیکیوں پہ برائی سے دور ہے. یعنی وہ ہمیشہ اس کا جو ہے وہ ذہن، اس کی طبیعت جو ہے وہ نیکیوں کی طرف کا اس کا جھکاؤ ہونا چاہیے، نیکیوں کی طرف، نیکی کرنے کی طرف اس کو متوجہ ہونا چاہیے، اور برائی سے اسے کیا ہونا چاہیے، دور ہونا چاہیے. تو یہاں پر نیکی کی ضد کیا آئے گا، بدی آئے گا. دوسری شرط، سنتا ہے دل لگا کے بزرگوں کے پند کو، وقت کلام لب پہ جناب و حضور ہے.
اکثر بچے جب بڑے بزرگ جب بات کرتے ہیں تو بچے جو ہے بہت اتاولا پن اور بیزارگی کا مظاہرہ کرتے ہیں. وہ بڑوں کی بات سننا نہیں چاہتے, خاص طور سے بزرگوں کی بات تو بالکل بھی نہیں سننا چاہتے. لیکن جو ہونہار بیٹا ہوگا, جو لائق اور قابل بیٹا ہوگا, وہ بزرگوں کی بات کو, بزرگوں کی نصیحت کو کیسے سنے گا؟ دل لگا کے, یعنی پورے دل و دماغ کو حاضر رکھ کے سنے گا. اور جب بھی وقت کلام, مطلب جب بھی بات کرنے کا وقت ہو, لب پہ جناب و حضور ہے, یعنی اس کے ہونٹوں پر ہمیشہ دوسروں کے لیے جی جناب, جی حضور, یعنی یہ ادب والے الفاظ ہیں. جیسے ہم لوگ اگر انگریزی میں کسی کو عزت دینا ہے تو ہم کیا بولتے ہیں؟ سر بولتے ہیں, میڈم بولتے ہیں, ہے نا. تو ویسے ہی اردو میں جناب و حضور کہا جاتا ہے. تو بات کرتے وقت تو ہمیشہ جناب و حضور کہتا ہے. یہ آگے کیا شرطیں دکھایا گیا بتا رہے ہیں وہ, برتاؤ اس کا صد کو محبت سے ہے بھرا, اس میں نہ فریب و نہ کچھ مکر و زور ہے. مطلب اس کے جو برتاؤ ہے, اس کا جو رویہ ہے, اس کے رویے میں جو ہے وہ محبت ہے اور سچائی. صد کا مطلب ہوتا ہے سچائی ہے, یعنی اس کے اندر کوئی دکھاوا نہیں ہے, کوئی ڈھکوسلا نہیں ہے, بلکہ وہ سچائی اور محبت سے بھرا اس کا رویہ ہوگا. اس میں نہ ہے فریب نہ کچھ مکر و زور ہے, مطلب کچھ اس کی طبیعت میں کوئی فریب یا دھوکہ نہیں ہے. رکھتا ہے خاندان کی عزت کا وہ خیال, نیکوں کا دوست صحبت بد سے نفور ہے. مطلب ہمیشہ وہ اس بات کا خیال, پوری صحبت سے دور رہتا ہے, نیک دوستوں کے ساتھ رہتا ہے, اور بری صحبت والوں سے یہاں تک کہ نفرت کرتا ہے تاکہ اس کی خاندان کی عزت بنی رہے. اسے اپنے خاندان کی عزت کا خیال ہے. کسب کمال کی ہے شب و روز اس کو دھن, مطلب کمال دن رات وہ جو ہے وہ کسی بھی مہارت میں کمال حاصل کرنے کی جو ہے وہ دھن لگائے رہتا علم حاصل کرنے کی دھن لگاتا ہے. علم و ہنر کے شوق کا دل میں وفور ہے, یعنی علم حاصل کرنے کا, ہنر حاصل کرنے کا اس کے دل میں جو ہے وہ حد سے زیادہ کیا ہے, شوق ہے. لیکن جو ان صفات کا مطلق نہیں پتہ, مطلب لیکن یہ جو صفات اچھے ہونہار قابل بیٹے کی جو صفات یہاں پر شاعر نے بیان کی ہے, یہ جو صفات ہے, یہ جو خوبیاں ہیں, اس کا اگر کسی کو بالکل بھی پتہ نہیں ہے اور پھر بھی ہے خوشی تو خوشی کا قصور ہے. یعنی اگر کسی بیٹے میں یہ ساری خوبیاں نہیں ہیں, نہ وہ بزرگوں کی عزت کرتا ہے, نہ ان کی باتیں سنتا ہے, نہ اسے اپنے خاندان کی عزت کا خیال ہے, بات کرتے وقت تو طریقے سے نہیں کرتا, اس کے اچھے دوست نہیں ہیں, بری صحبت میں وہ بیٹھتا ہے, اس کے دل میں علم حاصل کرنے کی, تعلیم حاصل کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے, برائیوں کو وہ پالتا ہے, بری باتوں کو جو ہے وہ کرتا ہے, برے صحبت میں رہتا ہے, برے شوق اس نے اگر پال رکھے ہیں, اس کے باوجود اگر ماں باپ, والدین خوشی سے اپنے بیٹے پہ ناز کر رہے ہیں, غرور کر رہے ہیں, تو یہ ان کی خوشی کا کیا ہے, قصور ہے, یہ ان کی غلطی ہے. انہیں جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. اور یہ ساری جو خوبیاں میں نے پھر آپ سے بتا دوں کہ یہ ساری خوبیاں جو بیٹوں کی شاعر نے بتائی ہے, یہ بیٹیوں میں بھی موجود ہے. اور آج کا جو وقت ہے, وہ آج کا وقت میں جو ہے وہ مساوات مرد و زن, مطلب لڑکا لڑکی دونوں کیا ہے وہ برابر ہے. جتنا تعلیم حاصل کرنے کا حق جو ہے وہ لڑکوں کو ہے, اتنا ہی لڑکیوں کو بھی ہے. اور آج جو ہے وہ دونوں کی ترقی ہی سے ہمارے دیش کی ترقی جڑی ہے. تو بچوں یہاں پر معنی اور اشارات بھی دیے ہوئے ہیں, یہ آپ کو لکھنا ہے اپنی کاپی میں. یہاں پر میں سوالہ بتا دیتی ہوں. اکبر الہ آبادی کی شاعری کی خصوصیات کیا ہیں؟ تو ان کی شاعری کی خصوصیات دلچسپ, طنز مزاح سے بھرپور اور نصیحت آموز ان کی شاعری ہوتی تھی. شاعر نے اس نظم میں کس بات کی تلقین کی ہے, مطلب کس بات کی ہدایت کی ہے انہوں نے؟ تو انہوں نے مشرقی تہذیب, اخلاقی قدروں کی حفاظت پر زور دیا ہے. آنکھوں کا نور اور دل کا سرور کسے کہا گیا ہے؟ تو آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بیٹے کو کہا گیا ہے. شاعر نے کس بات کو خوشی کا قصور قرار دیا گیا ہے؟ اپنی اولاد میں کوئی خوبی نہ ہو پھر بھی والدین خوش ہوں, تو اس بات کو شاعر نے خوشی کا قصور قرار دیا ہے. تو اس طرح سے بچوں آپ کو الفاظ معنی لکھنا ہے, ایک جملے کے جواب لکھنا ہے, اور آگے انشاءاللہ زوم پر ہم تفصیل کے جوابات اور آگے کا جو عملی قواعد کا حصہ ہے وہ ہم سیکھیں گے. اللہ حافظ.